یہ مذاق لکھے ہوئے ہیں رسول خدا سے بھی آپ کو سنا ہوگا، رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. یعنی یہ واقعاً ایک ذات ہے کہ جس میں یہ سب، اور علی علیہ السلام کو باقاعدہ ایک جملہ ملتا ہے تاریخ میں کہ میرا خیال ہے امیر شام کا جملہ اگر میں اشتباہ نہ کروں، تو وہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ علی کو کیوں خلافت نہیں ملی ہے، علی کو کیوں محروم کر دیا گیا ہے، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ علی شوخ مزاج تھے، مزاح بہت تھی علی کی طبیعت میں. اور اس کا یا دونوں ایک، یعنی کہ وہاں پہ بیان کیا امیر شام نے ایک جگہ پہ کہ علی کو کیوں محروم کیا گیا ہے. وہ جو ہے ممکن ہے جملہ اسی کا ہو، لیکن بعد میں جو تاریخ میں کہا گیا کہ سوال اس سے ہوا کہ علی کو کیوں محروم کیا گیا خلافت سے، بعد کا جملہ ہے، تو کہا گیا کہ علی مزاح طبیعت تھے، علی مزاح بہت کرتے تھے، خلیفہ کو مزاح نہیں کرنے چاہیے اتنے، یعنی ایک عذر بنایا ہے. یعنی اتنا علی کے ذات میں تراوت تھی، اتنا رحم تھا. یہ کیوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ علی میزان حق ہے، علی میزان تقوی ہے، علی میزان زہد ہے. ہماری زندگیوں میں اگر ہم آئیڈیل قرار دینا چاہتے ہیں تو ایسی ذات کو دیں کہ جس میں دونوں صفات جمع ہوں. ہم اپنی زندگی میں فیل کیوں ہوتے ہیں؟ یا ہم گھر والوں کے ساتھ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، یا اتنے نرم ہو جاتے ہیں بیوی بھی کان پکڑ لیتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دونوں صفات کو رکھنا ہے، رحم بھی ہو ہم میں اور غیرت بھی ہو ہم میں، محبت بھی ہو ہم میں اور شجاعت بھی ہو ہم میں. یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ جب محبت زیادہ ہو تو بیوی کہے میں نے پردہ نہیں کرنا، کہا ٹھیک ہے نہ کرو، دو اور میک اپ لگا کے نکلو. ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. علی کا ماننے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا. اس میں صفت ہے کہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہتا ہے، حق موقف جو ہوتا ہے اس پہ، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. علی کی صفت ہی یہ تھی کہ مذاق کے وقت مذاق کرنا ہے کسی سے، لیکن جب دشمن ہے تو اسے کہہ دینا ہے کہ تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. محبت کے وقت محبت ہے، لیکن جب زہد کا جب مقام آتا ہے سختی کا تو اس وقت مالک اشتر کو بھی خط لکھ دیتے ہیں، اپنے گورنر کو بھی خط لکھ دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں کیوں جھلک نظر نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اس بات کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہم ایک جہت لے لیتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. اور فضائل میں بھی ایسے ہے کہ ہم فضائل سے، فضائل اہل بیت جو کہ انسان کے دل کو جلا بخشتی ہے، زندہ کرتی ہے، جلائے قلوب ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہ پیش آتا رہتا ہے. ہم جب جاتے ہیں دوستوں میں جو زیادہ فضائل سنتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب مجلس ایسی پڑھنی کہ علی علی ہو جائے، کوئی نماز روزے کی گل نہیں کرنی. اور جب جاتے ہیں دوسرے دوستوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں مولانا ایسی حدیث پڑھنی ہے جو ہے نا سارے لوگ ایک دفعہ کہیں کہ جہنم بس قریب ہی ہے بالکل. یہ افراط و تفریط ہے، یہ درست نہیں ہے. فضیلت کیا کرتی ہے؟ یہ نہیں کرتی کہ انسان کو عمل سے باہر نکال دیتی ہے. جو دوست یہ خیال کریں کہ فضیلت سن کے ہم عمل سے فارغ ہیں وہ بھی غلط ہے، اور یہ جو خیال کریں کہ فضیلت بیان نہیں کرنی چاہیے، بس عذاب والی آیتیں یا سختی والی بیان کرنی چاہیے، وہ بھی غلط ہے. دونوں چیزوں کو بیان کرو. کیوں؟ فضیلت کیا کرتی ہے؟ فضیلت اہل بیت واجب ہے ہمارے اوپر بیان کرنا، سننا، اس کو دل پہ لینا، اس پہ ایمان رکھنا، اس سے زبان سے جاری کرنا. کیوں واجب ہے ہمارے لیے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ توجہ فرمائیے گا. اس لیے واجب ہے کہ جب ہم ان دوستوں کو، نوجوانوں کو فضیلت بتائیں گے تو یہ اہل بیت کو آئیڈیل قرار دیں گے. یہ بڑا ظریف نقطہ ہے. فضیلت کیوں ہم بیان کرتے ہیں؟ قرآن میں کیوں فضائل آئے ہیں؟ حدیثوں میں کیوں فضائل آئے ہیں؟ رسول نے خود کیوں فرمائے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سکول اور کالج میں نوجوان جاتے ہیں، یہ اپنے استاد سے متاثر ہیں، یہ ہر اس شخص سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جو شخص ان کو بلند لگتا ہے، اچھی شان والا لگتا ہے، اس سے متاثر ہو جاتا ہے انسان، شک نہیں ہے. اب چھوٹے بچے سے دیکھ لیں، جب اس کو پہلے دنوں میں اسکول بھیجتے ہیں تو وہ واپس بچی یا بچہ گھر آتا ہے تو گھر آ کے ٹیچر بنتا ہے، بلیک بورڈ رکھ لیتا ہے یا مثلا وائٹ بورڈ رکھ لیتا ہے، قلم لے لیتا ہے
اسی طرح سٹائل بناتا ہے، اسی طرح بات کرتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بتاتا ہے، ماں کو بڑھا رہا ہوتا ہے بلکہ. کیوں؟ کیونکہ وہ متاثر ہے اس سے، اور متاثر جب ہوتا ہے اس کی فضیلت اور بڑھائی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب متاثر ہوتا ہے تو اس کا کردار اپنانا شروع کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. فضیلت کا یہی فلسفہ ہے کہ تم ادھر ادھر کے کردار پیش کرنے سے، فضیلتیں پیش کرنے سے بہتر ہے کہ جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اہل بیت، ان کو پیش کرو تاکہ ان سے متاثر ہو جائیں، اور متاثر ہونے کے بعد ان کا کردار اپنانا شروع کریں. فضیلت بیان صلی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. فضیلت عمل سے فرار نہیں ہے. یہ اب میں بیان نہیں کر سکتا کھل کے. جو مکتب یہ چاہتا ہے کہ فضیلت سن کے عمل سے فرار ہو جائے، وہ ان کے ملک میں آپ رہ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتیں سن کے کہنا ہم فارغ ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فضیلت جو ہے وہ خالی سن لی جائے اور اس کے بعد اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھا جائے. یہ مکتب جو ہے تشیع کا مکتب نہیں ہے کہ جو دوست خیال کرنے کے بعد فضیلت کافی ہے، نعرہ لگا دیا کافی ہے. نا، علی کہتے ہیں مجھے نعرے کی تمہاری فضیلتوں کی ضرورت نہیں، جسے اللہ فضیلت دے تمہاری فضیلتیں وہاں کیا کام کریں گی. میری اللہ فضائل پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، قرآن میں کرتا ہے، رسول کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں. میرے جو اولاد میں سے ہیں امام معصوم، وہ کرتے ہیں. تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ؟ کیونکہ ہماری رسائی تو اتنی ہے نہیں، ہماری معرفت تو ہے نہیں. ہم زیادہ سے زیادہ بڑا شعر اٹھاتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں تو خدا لکھ دیتے ہیں. تو مولا کہتے ہیں خدا لکھنا مجھے میری توہین ہے، مجھے خدا کہنا میری اہانت ہے. توحید تو جو جاتی ہے میری بھی اہانت ہے. کیوں میری اہانت ہے؟ کیونکہ میں بندہ خدا ہو کے صفات خدا جو ہے دکھا رہا ہوں. تم مجھے خدا کہہ رہے ہو، یعنی میں بندہ خدا ہوں لیکن کام کون سے کر رہا ہوں؟ خدا والے، خدا کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ وہی کر رہا ہوں جو خدا چاہتا ہے. یعنی علی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی وہ کام نہیں کیا جو علی کی مرضی کا ہو. حتیٰ کہ رشتہ ازدواج، رشتہ انسان کا پرسنل مسئلہ ہے، شریعت نے بھی کہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن اس میں بھی اللہ نے کہا کہ علی تو منتخب نہیں کروں گا، میں تمہارے لیے زہرا منتخب کروں گا. علی کی یہ فضیلت ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عجیب و غریب واقعہ. جب میں نے پڑھا واقعہ میرے دل میں ایک عجیب سرور ظاہر ہوا. ایک مکے کی سال میں، یہ اعمش ایک راوی ہے، اعمش مشہور ہے. اعمش نے یہ روایت بیان کی ہے، بحار الانوار میں یہ روایت ہے. اعمش کہتے ہیں کہ میں مکے میں گیا، وہاں ایک اندھی اور کالے رنگ کی کنیز تھی. اندھی بھی تھی، نابینا بھی تھی، اور کالے رنگ کی، یعنی صورت ظاہراً اچھی نہیں تھی. تو وہ لوگوں کو پانی پلاتی تھی. مشک اس نے اٹھائی ہوئی تھی تو لوگوں کو پانی پلاتی تھی. جس کو بھی ایک کاسا یا ایک گلاس پانی کا دیتی تھی، ساتھ میں یہ کہتی تھی کہ ولائے علی ابن ابی طالب پہ فخر کر کے یہ پیو. دیکھیں یہ ایک افتخار ہے. سب کو، جب دوست ہو دشمن ہو، اس نے نہیں دیکھنا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا تھا، دیکھی نہیں تھی رہی ظاہراً. جب اعمش کہتا ہے میں نے اسے دیکھا کہ یہ پانی پلا رہی ہے اور یہ جملہ بھی کہہ رہی ہے ساتھ ہر کسی کو. ایک مدت گزر گئی. کہتے میں دوبارہ سفر پہ گیا جب، تو میں نے دیکھا کہ وہی کنیز ہے، تو وہ پانی پلا رہی ہے اسی طرح لوگوں کو، اور دو جملے اب بول رہی ہے. کہہ رہی ہے کہ
فخر کرتے ہوئے ولا و محبت علی میں یہ پیو، اور اس کے صدقے میں پیو جس کے صدقے میں مجھے آنکھیں مل گئی ہیں۔ اعمش نے جب اسے دیکھا، اعمش کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑی تمنا آئی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ تمہیں کیسے جو ہے یہ آنکھیں ملی ہیں۔ اس نے کہا بی بی تمہیں کیسے آنکھیں ملی؟ تم تو نابینا تھی، میں نے تمہیں دیکھا تھا اتنا عرصہ پہلے۔ اس نے کہا مجھے آنکھیں ایسے ملی تھیں کہ میں جس طرح یہ پانی پلا رہی ہوں اس طرح پانی پلا رہی تھی کسی کو، اور جب میں نے یہ جملہ بولا تو ایک مرد آیا، اس نے پانی کا کاسا پکڑا، جب میں نے یہ جملہ بولا کہ افتخار محبت علی میں پیو، تو اس نے کہا کہ تم محب علی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں محب علی ہوں۔ کہا اچھا سچ کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو اس وقت اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، کہا اے اللہ اگر یہ خاتون صحیح کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے کہ اس کے دل میں واقعا محبت اہل بیت ہے، محبت علی ہے، تو اس کی بینائی واپس لٹا دے۔ کنیز کہتی ہے اسی وقت میری بینائی واپس آ گئی، میں نے دیکھا تو سامنے ایک مرد ہے۔ میں نے پھر میری بھی کہتے تمنا آئی کہ میں نے اس سے پوچھوں کہ تیری دعا مقبول ہوئی ہے، تو عام تو نہیں ہے۔ تو پوچھا تو کون ہے؟ کہا انا خضرو، کہ میں کون ہوں؟ خضر ہوں، وَأَنَا مِن شِيَّةِ عَلِي ابن ابی طالب۔ محمد محمد صلی اللہ خضر عام نہیں ہے، خضر وہ ہے جو موسیٰ کو سکھا رہے تھے۔ بے شک خضر عام نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے 3 واقعات کے، جب جس کو موسیٰ کو جو چپ کروا دے، کہے کہ موسیٰ تیرے ساتھ میں مزید نہیں چل سکتا، میں علم کی بلند مرتبوں میں ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں علی کے محبوں اور شیعوں میں سے ہوں۔ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا، علی کا نام لے گا، تو ظاہری بات ہے بینائی لوٹ آئے گی نا۔ لہذا عزیزان محترم، اہل بیت عظیم ہے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا اپنے بھائی علی کے لیے؟ رسول فرماتے ہیں آتانی اللہ خمسا وعطا علی خمسا، کہ اللہ نے مجھے بھی 5 چیزیں دی ہیں، علی کو بھی 5 چیزیں دی ہیں۔ عجیب حدیث ہے، ابن عباس سے روایت ہے یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روزے کی حالت میں روایت ادھر ادھر کی نہیں پڑھ سکتے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ دلیل میں آپ کو دے دی ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ آتانی اللہ خمسا وعطا علی خمسا، کہ اللہ نے مجھے بھی 5 چیزیں دی ہیں اور علی کو بھی 5 چیزیں دی ہیں۔ دیکھیے گا ترتیب عجیب ہے رسول نے بتائی، میں عربی پڑھوں گا اور اشارہ کر کے گنواؤں گا، دیکھیے گا۔ آتانی اللہ جامع الکلم وعطا علی جوامع العلم۔ پھر کہتے ہیں آتانی اللہ الکوثر وعطا علی سلسبیل وجعلنی نبیا وجعلہ وسیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسری بی الیہ وکشف لہ الابواب السماوات۔ ایک ایک کا ترجمہ کرتا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ عربی اتنی مشکل نہیں ہے، البتہ اس کی بہت پیاری حدیث ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی 5 چیزیں دی ہیں، علی کو بھی دی ہیں، یعنی علی کو پیچھے نہیں چھوڑا اس میں، اور یہ 5 چیزیں سمجھے بنیاد ہے نبوت کی۔ توجہ رکھیے گا، رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام کلموں کا علم دیا ہے، جامع الکلم، اور علی کو تمام جوامع العلم۔ اب اس کا ترجمہ کیونکہ اردو میں تشریح چاہتا ہے، اگر آپ یہ کتاب ہے فرض کریں، یہ علم کا مجموعہ ہے، تفصیل میں ہے نا، تفصیل میں یعنی لمبے صفحے لکھے ہوئے ہیں، اگر اس کو شارٹ کریں
تو ایک صفحہ بنے گا، اور شارٹ کریں تو ایک پیرا بنے گا، اور شارٹ کریں تو ایک جملہ بنے گا، سینٹنس، اور شارٹ کریں تو ایک ورڈ بنے گا۔ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کل کا جو ہے دل جو ہے سورہ یاسین ہے، اسی طرح جمع کرتے کرتے کا الحمد ہے، الحمد کے آگے مثلا یہ جمع کرتے کرتے حروف مقطعات بھی قرآن کا مجموعہ ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ مثال آپ کے ذہن میں آ گئی۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جامع الکلم، کلم کہا ہے، کلم کون سے؟ کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں بھی کلم ہے۔ اسی طرح جب یونس سلام اللہ علیہ کی توبہ ہوئی وہ بھی کلمات کے ذریعے، آدم علیہ السلام کی توبہ ہوئی کلمات کے ذریعے۔ البتہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کو کہ جامع الکلم کیا ہے، کہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام علوم کا خلاصہ اور مختصر کر کے دیا، یعنی ایک کلمے کی صورت میں، کلمے کی صورت میں۔ کلم یعنی ہر علم کا ایک کلمہ، ہر علم کو ایک کلمے میں بدل کے۔ کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ نہ، کلمے اصل میں حرف کو کلمہ کہتے ہیں، ورڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ ایک کلمہ بھی بات نہیں کی اس نے، یعنی ایک لفظ بھی اس نے، یعنی اللہ نے مجھے لفظوں میں علم دیا ہے، یعنی تمام علوم کو ایک ایک لفظ بنا کے، ایک ایک حرف بنا کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے علم دیا، اور علی کو اس کی تفصیل کے ساتھ علم دیا۔ یہ کیوں ہے؟ آپ پریشان تھوڑا سا ہو گئے کہ کیا علی کے پاس زیادہ تھا؟ نا، اجمال و تفصیل ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا اے علی کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے لیکن تفسیر تم کرو گے، اس کی تم اس کو بیان کرو گے، تعویل پہ جنگ کرو گے تم۔ اب آپ دیکھیے، پھر میں اس کو تھوڑا واضح کرتا ہوں، آپ پریشانی تھوڑی مجھے تنگ کر رہی ہے کہ علی علیہ السلام خود کیا فرماتے ہیں، ان کی زبان سے سن لیتے ہیں کہ رسول میرے لیے، آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے، اشارہ کروں گا کہ رسول میرے لیے علم کا ایک دروازہ کھولتے تھے۔ رسول میرے لیے علم کا ایک دروازہ کھولتے تھے اور میں اس سے ہزار دروازے کھولتا تھا۔ یہ مراد ہے کہ علی تفصیل میں ہے، رسول اجمال میں ہے۔ جب بھی رسول چاہتے تھے اپنے علم کی تفسیر بتائیں، تفصیل بتائیں، تو کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جب بھی کوئی دروازے پہ سیر ہو جائے گا تو شہر کا خود ہی اسے پتہ چل جائے گا۔ یہاں مثلا نیاز بٹ رہی ہو دروازے پہ تو سارے سیر ہو جائیں، ویانا میں رہنے والے اللہ کرے، تو وہ پتہ چل جائے گا اس گھر میں یا اس حسینیہ میں کتنی نیاز ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ دروازے پہ آؤ گے اتنی تفصیل تمہیں مل جائے گی کہ پیچھے کلمات کے پاس آنا نہیں پڑے گا تمہیں، علی تمہیں سب کچھ بتائیں گے میرے بارے میں۔ پھر دوسرا جملہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور علی کو پیچھے نہیں چھوڑا، علی کو وسیع بنایا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ عطانی اللہ الکوثر، کہ اللہ نے مجھے کوثر عطا کی، اور علی کو یہ نہیں پیچھے، ہاں جام کوثر علی نے پلانا ہے لیکن علی کا اپنا بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا، کریڈٹ۔ تو رسول فرما رہے ہیں کہ علی کو اللہ نے سلسبیل عطا کی ہے۔ سلسبیل جنت میں نہروں کے نام ہے، وہ علی کے نام کی ہے، رسول فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سیر کروائی، اسری بی الیہ، کہ اللہ نے معراج مجھے سیر کروائی۔ جب مجھے سیر کروائی تو علی کے لیے بھی سارے حجاب ہٹا دیے، حتیٰ کہ میں نے علی کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھ دیا۔ یعنی معراج میں بھی علی کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ اور باقاعدہ یہاں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ علی ساتھ تھے یا نہیں تھے، رسول کی ایک اور حدیث ہے جس کا صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ رسول فرماتے ہیں یا علی 7 مقامات پر تم میرے ساتھ تھے، ایک مقام پہ نہیں، 7 مقامات پہ تم میرے ساتھ تھے، اور ہر مقام پہ تم شاہد ہو میری معراج کی۔
کیونکہ اب دیکھیں میں یہاں دلیل دیا کرتا ہوں کہ رسول خدا جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تھے سدرۃ المنتہا، وہاں جا کے جبرائیل سلام اللہ علیہ کا کام ختم ہو گیا تھا۔ جبرائیل اس سے اوپر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ یہاں آج تک کوئی پہنچا بھی اور اس سے آگے میں بھی۔ اچھا اس طرف کی اب داستان کس نے بتانی تھی؟ نہیں، کوئی راوی کوئی بیان کرنے والا ہونا چاہیے تھا نا۔ رسول نے تو بیان فرمایا ہے، رسول نے کیوں شاہد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ گواہ تھے علی تم، تاکہ ممکن ہے یہ لوگ انکار کریں کہ محمد پاس سے کہہ رہے ہیں جو وحی آتی تھی وہ تو جبرائیل لے کے آتے تھے اس لیے ہم مان لیتے تھے، لیکن اب تو جبرائیل نہیں ہے، جبرائیل تو رک گئے تھے وہاں پہ۔ خود رسول نے بتایا کہ جبرائیل فلان جگہ جا کے رک گئے تھے۔ اور بعد میں کیا ہوا تھا؟ بعد میں جو روایات ہیں رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بتانا چاہتا تھا معراج کی بات، علی کہتے تھے مسکرا کے مجھے بھی علم ہے اس بات کا۔ علی گواہی دیتے تھے۔ علی کی یہ عظمت ہے، علی کی یہ فضیلت ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں بہت سی واقعہ باتیں ہیں جو رسول نے فرمائی ہیں۔ اتنا بتاؤں کہ رسول خدا نے علی علیہ السلام کے فضائل کو خود رسول فرماتے ہیں کہ میں نے بیان نہیں کیا۔ میرا خیال ہے میں نے پچھلی دفعہ یہ حدیث عرض کی سی، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا کہ امت عیسیٰ کے لیے جو کہہ رہی ہے وہ علی کے لیے کہنا شروع کر دے، تو پھر میں فضائل علی بتاتا۔ یعنی ابھی میں نے فضائل علی بتائے نہیں ہیں۔ اور ایک بہت بڑے ہمارے عالم لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ علی کے فضائل دوستوں نے بھی چھپائے اور دشمنوں نے بھی چھپائے۔ دوستوں نے اس لیے چھپائے تقیے میں، ڈر میں، خوف میں، مشکل میں، خدشے میں، اور دشمنوں نے بغض میں، حسد میں، کینے میں، نفاق میں، کفر میں۔ اور پھر بھی اس کے باوجود امام احمد ابن حنبل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میرے خیال سے روئے زمین پر علی سے زیادہ فضیلت رکھنے والی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا قول ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ علی کے فضائل اس لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو علی علیہ السلام جیسا بنائیں، آئیڈیل قرار دیں۔ اور واقعاً جس کے پاس علی جیسا امام ہو، جس کے پاس علی جیسا شفیق اور عظیم امام ہو، اس کو نہیں چاہیے کہ اپنے کردار میں کسی اور کی جھلک دکھائے، اپنے کردار میں کسی اور کو لے کے آئے۔ یہ حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام جو گلہ کریں گے نا قیامت والے دن، وہ یہی کریں گے ہم سے کہ کیا تمہارا میں امام نہیں تھا؟ کیا میں تمہارا عظیم امام نہیں تھا؟ کیا میں تمہارا ایسا امام نہیں تھا کہ تم میری پیروی کرو؟ بڑا سخت سوال ہے علی کا، ہم نہیں جواب دے سکیں گے، واقعا نہیں جواب دے سکیں گے۔ آپ میں سے کچھ باپ ہیں، بچہ جب آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ نیت کے خالص ہیں اس کے لیے، اس کی بھلائی چاہتے ہیں، اس کی اچھائی چاہتے ہیں، تو جب بہت تنگ کرتا ہے تو آپ دل میں آ کے کہتے ہیں کہ میں تمہارا اچھا باپ نہیں ہوں۔ آپ کو کتنا دکھ لگتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی اطاعت اللہ کی طرف سے مطلق واجب نہیں ہے، تھوڑی سی اطاعت ہے، اس طرح اطاعت نہیں جس طرح علی کی واجب ہے ہمارے اوپر۔ علی کی تو اطاعت بھی واجب ہے نا۔ تو آپ بچے کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا اچھا باپ نہیں ہوں، یا بیوی خدا نہ کرے نافرمان ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا اچھا شوہر نہیں ہوں، تو کیا قیامت والے دن علی کیا کہیں گے؟ کیا تمہارا میں عظیم امام نہیں تھا؟ کیا میں اس قابل امام نہیں تھا تم میری پیروی کرو؟ تم میرے فضائل سنتے تھے، تم مجھے جانتے تھے، دشمن تو چھوڑ دو، تم نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ سوال کریں گے، خدا کی قسم ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ لہذا ہم وہ کردار بنائیں جو علی کو پسند ہو۔ درست ہے کہ آپ اس دیار غیر میں رہ رہے ہیں، ایسے مشکلات مسائل ہیں یہاں پہ، لیکن کوشش کریں خدا کی قسم کہ وہ کام کریں جس سے علی راضی ہوں، وہ کام نہ کریں جس سے علی ناراض ہوں، راضی نہ ہوں۔ خدا کی قسم ہماری زندگی کا نچوڑ ایک جملہ ہے، رضایت علی، خوشنودی علی۔ جس کو خوشنودی علی مل گئی، خوشنودی نبی مل جائے گی۔ جس کو خوشنودی رسول خدا مل گئی، خدا کی خوشنودی مل جائے گی۔
اپنی زندگی میں آج مولا علی کے یہ ایام ہے، اس میں وعدہ کریں آپ اپنے دل سے. میں بھی وعدہ کرتا ہوں، میں بھی گناہگار ہوں، آپ ہی کی طرح، فرق نہیں ہے زیادہ. میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں. اے مولا علی، تیری صف عزا پہ آئے ہیں، تیرے دروازے پہ آئے ہیں، تو ہمیں توفیق دینا. تیرے صدقے میں خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وہ کام کریں کہ جو تو چاہتا ہے، وہ کام نہ کریں جو تو نہیں چاہتا. عزادارو، علی کا دل بڑا مغموم ہے. علی وہ مظلوم ہے کائنات میں. خدا کی قسم کوئی اور امام اس طرح مظلوم نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. خود علماء لکھتے ہیں کہ جس کی زوجہ کے سامنے، جس کو اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تازیانے مارے جائیں، جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے، جس کے سامنے اس کا محسن شہید ہو جائے، جس کی زوجہ کی پسلیاں ٹوٹتی رہیں اور وہ دیکھتا رہے، یہ علی کا حوصلہ ہے. جس کے گلے میں رسی ہو اور وہ سب سے شجاع ہو، اس کو کھینچ رہے ہوں بازاروں میں، اس کی زوجہ کے ہاتھ پہ تلواروں کے دستے مار رہے ہوں. عزادارو، یہ عام مقام نہیں ہے، عام مقام نہیں ہے. علی نے تو برداشت کیا، علی نے تلوار نہیں اٹھائی، علی نے بد دعا نہیں کی. علی نے اتنا صبر کا مظاہرہ کیا کہ زہرا کو بھی کہتے رہے، زہرا بد دعا نہ کرنا، مدینہ برباد ہو جائے گا. عزادارو، علی کا حوصلہ دیکھیں. وہ علی اتنے حوصلے کا مالک. جب ضربت لگی ہے نا علی کے سر پہ، روایت کے الفاظ ہیں کہ علی ایک مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں. جب ملعون نے ضرب ماری ہے نا، ضرب اتنی شدید تھی کہ علی کی پوری پیشانی سے لے کر سر شگافتہ ہو گیا، خون بہنا شروع ہوا. تلوار عام تلوار نہیں تھی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی. علی تلوار سے بھی شہید ہوئے ہیں اور زہر سے بھی شہید ہوئے ہیں. عزادارو، روایت لکھتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، عالم بیان کرتے ہیں کہ جب علی کو تلوار لگی ہے نا، مولا حسن آگے بڑھے ہیں. آگے بڑھ کے اپنے بابا کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے. جوان بیٹا ہو، بوڑھا باپ ہو، تمنا کرتا ہے، سکون مل جاتا ہے اس کو. کیونکہ ہر کوئی جب بوڑھا باپ ہوتا ہے، اس کو آخر وقت یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جوان میرے پاس ہو، مجھے سنبھال لے. حسن نے علی کا سر سنبھالا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا. میں کہوں گا مولا ذرا کربلا میں تو آئیے، دیکھیے کہ معاملہ کیسا ہو رہا ہے. بوڑھا باپ ہے اور جوان بیٹا ہے. جب علی اکبر کی لاش پہ آئے نا حسین، تو اس وقت دیکھا ایک مرتبہ علی اکبر تڑپ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگایا حسین نے. وہاں معاملہ یہ تھا کہ حسن نے علی کا سر لگایا تھا، اور وہاں پر عکس تھا کہ وہاں پہ حسین نے علی اکبر کا سر لگایا ہے اور کہا کہ جوان بیٹے جب جان دے رہے ہوں تو بوڑھے باپ کیسے دیکھ سکتے ہیں. عزادارو، امام حسن نے جب سینے کے ساتھ سر لگایا، امام حسین آگے بڑھے. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آگے بڑھے، دیکھا کہ بابا کا خون رک نہیں رہا. ایک مرتبہ اپنے سر کا امامہ اتارا، امامہ اتار کے اس کی پٹی بنانی شروع کی. روایت لکھتی ہے امام حسین نے اپنے بابا کے سر پہ پٹی باندھنی شروع کی. زخم پہ پٹی جب باندھنی شروع کی تو ایک مرتبہ مولا علی نے
हुसैन की तरफ देखा और अली न रोने वाले इमाम के आंसू जारी हो गए। जब हुसैन ने देखा बाबा रो रहे हैं, पूछा बाबा दर्द की वजह से रो रहे हैं? कहा नहीं, अली बहुत शुजा है, ये जख्म फिर भी अली के लिए कम है। कहा फिर क्यों रो रहे हैं? ज़ैनब और कुलसूम को यतीम होता हुआ देख रहे हैं? कहा नहीं, ये भी बड़ा गम है, लेकिन मैं तुझे देख के रो रहा हूं, तू जो पट्टी बांध रहा है। मौला ने कहा कि बाबा मैं ना पट्टी बांधूं, हसन से कहूं, हसन भैया से कहूं वो पट्टी बांधे, या अब्बास को आवाज दूं वो पट्टी बांधे? मेरी पट्टी बांधना क्या पसंद नहीं है? कहा पसंद है मुझे, तू ही पट्टी बांध, लेकिन रो इसलिए रहा हूं कि मुझे तो एक जख्म लगा है, तू पट्टियां बांध रहा है। मैं वो वक्त देख रहा हूं जब करबला में इतने जख्म लगेंगे, कोई नेजा मारेगा, कोई तलवार मारेगा, कोई तीर मारेगा, जिसके पास कुछ नहीं था मौला के जख्मों पे गरम रेत डालता रहा। जब हवा चलती थी हुसैन के जख्मों से गरम हवा गुजरती थी। ज़हरा कहती थी नाना के दीन का ये अजर दे रहे हो। अज़ादारों, मौला को संभाल के दो इमाम घर में लेके आ रहे थे। जब घर के करीब पहुंचे ना, तो उस वक्त अज़ादारों मौला ने कहा असहाब से कहो रुक जाओ, आगे ना आओ। असहाब भी गिरिया कर रहे थे। मौला से कहा इन अकीदतमंद है। मौला ने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करता कि ज़ैनब और कुलसूम के रोने की आवाजें इनके कानों में जाएं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला चंद साल बाद यही कूफा होगा, यही ज़ैनब होगी, बेमकना चादर होगी, लोग पत्थर बरसा रहे होंगे और कहेंगे बागी की बहन आ गई है, इब्ने ज़ियाद कहेगा अली की बेटी आ गई है। अज़ादारों, अल्लाह आपके आंसू कबूल करे। अजरुकुम अल्लाह। दिल चाहता है कुछ और थोड़ा सा पढ़ूं। अज़ादारों, मौला के सर में जो ज़रबत लगी ना, रवायत लिखती है कि इतना शदीद था जहर कि 20 रमजान को मौला के पांव सब्ज हो चुके थे, खून सारा बह चुका था, पांव सब्ज हो गए थे। हकीम को बुलाया गया। जब हकीम आया तो उस जमाने में धागे के जरिए जख्म को देखते थे कि कितना शदीद है, आराम आने वाला है, खुश्क होने वाला है या नहीं है। अज़ादारों, हकीम ने जब मौला के सर पे जख्म के अंदर धागा रखा, रवायत लिखती है कि धागा जल गया। जहर की इतनी शिद्दत थी कि धागा बर्दाश्त न कर सका। जब धागा जल गया, हकीम ने दोबारा पट्टी अली के सर पे बांध ली। बांध देने के बाद इमाम हसन को बुलाते हैं, कहते हैं मौला अपने बाबा से कहे जो वसीयतें करनी है वो कर ले, आपका बाबा चंद घंटों का मेहमान है। अज़ादारों, उलमा लिखते हैं, किताब में भी मैंने खुद पढ़ा है कि जब अली को पता था कि मैं अपने रब से मिलने वाला हूं, अली ने सारी औलाद को बुलाया, सबको जमा किया। जमा करने के बाद इमाम हसन को बुलाया। बुलाने के बाद अपने अमानतें सारी हसन के सुपुर्द की। करने के बाद मौला कहते हैं हसन बेटा अकेले रह गए हो, मजलूम भी हो, लेकिन सब्र करना, मैं तुम्हारे पास ये सारी औलाद छोड़ के जा रहा हूं, इनका ख्याल रखना। फिर मौला ने सबको हसन के सुपुर्द किया, एक एक का नाम लिया। रवायत लिखती है कि अब्बास का नाम नहीं लिया, अब्बास का नाम नहीं लिया मौला ने। रवायत लिखती है, मैंने खुद रवायत पढ़ी है ये,
کہ جب नाम नहीं ना लिया, पैंती की जानिब से एक बीबी के दहाड़े मार के रोने की आवाज आई. मौला पूछते हैं कौन बीबी गिरिया कर रही है? कहा उम्मुल बनीन हूँ. कहा इसलिए गिरिया कर रहे हो तुम्हारा सरताज जा रहा है. कहा मौला बड़ा गम है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब्बास का नाम नहीं लिया आपने. क्या अब्बास से कोई खता हो गई है, कोई गलती हो गई है? कहा नहीं, अब्बास से कोई खता नहीं हुई. मेरे बेटे को बुलाओ मेरे पास. जब अब्बास आए मौला के पास, एक मर्तबा झुकने के बाद मौला ने दाएं बाजू का बोसा दिया, फिर बाएं बाजू का बोसा दिया, चूम के पेशानी कहते हैं मेरे गरीब हुसैन को बुलाओ. जब मौला हुसैन आए, एक मर्तबा अब्बास का भी हाथ लिया, हुसैन का भी हाथ लिया. कहा जुमलों में कि अब्बास मेरे हुसैन का ख्याल रखना, मेरे हुसैन को तन्हा ना छोड़ना. अब्बास तड़प के ये जुमला सुन के कह रहे बाबा, इमाम नौकर और गुलाम का ख्याल रखते हैं, मैं इमाम को कैसे बचाऊंगा, मैं इमाम की कैसे हिफाजत करूंगा. कहा कि ऐ अब्बास, जब करबला में जाओगे तू हुसैन के कमर के जोर होगे, तू हुसैन को तन्हा ना छोड़ना. अज़ादारो, एक मर्तबा अब्बास ने सवाल किया कि मौला मेरे ऊपर भी कोई हाकिम है, मेरे ऊपर भी कोई हाकिम है, कोई हुक्म करता है, कर सकता है? कहा हाँ, तुम्हारा भी हाकिम है. एक मर्तबा मस्तूरात को देखना शुरू किया. उलमा लिखते हैं कि एक बीबी पे आके नजर रुकी, ज़ैनब को बुलाया. कहा जब भी अब्बास को कोई हुक्म देना हुआ, ज़ैनब हुक्म दे देना. अज़ादारो, ये कहना था. तो ज़ैनब ने सवाल किया कि बाबा इल्म है मुझे कि हुसैन भी शहीद हो जाएंगे और अब्बास भी शहीद हो जाएंगे, फिर मैं किसके हवाले हूँ? रवायात है कि मौला सज्जाद की उम्र 2 या 2.5 साल थी, या बाज़ रवायतों में 4 साल थी, क्योंकि इमाम हमारे अकीदे में इमाम होता है चाहे वो झूले में ही क्यों ना हो. मौला ने कहा कि मेरे पोते सज्जाद को बुलाओ. जब सज्जाद को लेके आए, एक मर्तबा कहा, ज़ुबानी में बात की. बात करने के बाद कहा कि बेटा सज्जाद, शाम में गरीबा जाने, तू जाने, ज़ैनब जाने, कूफे का बाजार जाने, तू जाने, शाम का बाजार जाने, तू जाने, शराबी का दरबार जाने, तू जाने, ज़ैनब जाने. ज़ैनब से कहा कि ज़ैनब जब भी घबरा जाना, सज्जाद तुम्हारे साथ है. अज़ादारों, आखिरी मंजिल है कि जब मौला ने वसीयत की, रवायात में मौला की रूह परवाज कर गई. जब मौला की रूह परवाज की, मौला हसन ने गुस्ल दिया, कफन दिया. मैं कहूँगा मौला किस्मत वाले हैं कि आपको बड़े मजलूम है, कफन भी मिल गया, गुस्ल भी मिल गया. जरा करबला में तो आइए. 12 मुहर्रम को इमाम सज्जाद अपने बाबा के टुकड़े जमा करके पत्थरों के नीचे से लाश निकाल के एक मर्तबा चटाई में रखते हैं. वो गुस्ल नहीं दिया, चटाई में रख के उसी तरह कब्र में डाल दिया और ऊपर लिख दिया हाजा कब्र अतशान, कि ये प्यासे की कब्र है. अज़ादारो, मौला का जनाजा तैयार हुआ. जनाजा रात के वक्त उठा. रवायात मुतअद्दिद हैं, मुख्तलिफ हैं. इतना बताऊंगा, अली वो मजलूम है कि जिसकी कब्र कई साल तक किसी को पता नहीं थी. इमाम सादिक ने ये बताया कि कब्र का पता कहाँ पे है. मैं कहूंगा मौला, आप अभी आपकी कब्र भी है, आपका रोजा भी बना हुआ है, लेकिन देखिए आइए जन्नतुल बकी, वहां ना कोई रोजा है, ना वो कोई कब्र का निशान है. ज़हरा की कब्र आज भी नहीं मिलती है. अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल कलिमतिन. मातम हुसैन चया होले होले पाक अली दिया
नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे कोई जे रंग विच दरब लगी कोई जे रंग विच दरब लगी याद आ गई शाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे कोई जे रंग विच दरब लगी कोई जे रंग विच दरब लगी याद आ गई शाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे बाबे कुएं नमाज समझ दिया मच गए को राम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे कई अजे रंग विच दरब लगी कई अजे रंग विच दरब लगी याद आ गई शाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम चेहरे ते होन जटूरन लगा सजाद दी सफर दीन गई चेहरे ते होन जटूरन लगा सजाद दी सफर दीन गई लगे आवन शोर दनीरा ने लगे आवन शोर दनीरा ने कोई नहीं आया हम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे जया होले होले पाक अली दिया नाम मुसल्ले पे आ गया
शाम, आ गया बाजार शाम, आ गया बाजार शाम, आ गया बाजार शाम, आ गया बाजार शाम। यूं नबी की आल को आज उम्मत देगी पुरसा, यूं नबी की आल को खोलता पानी लिए बैठी है इस तक बाल को। कर लिया है शामियों ने, कर लिया है शामियों ने पत्थरों का इंतजाम। आ गया बाजार शाम, 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 आ गया बाजार। यंत्रा जी आ गया बाजार शाम, 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 आ गया बाजार शाम।